कर लें, दुआ कर लें। आमीन। ये किसने रखा हुआ है? अज़ान। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کینیڈا کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر سال دنیا کی جماعتیں اپنے اپنے ملک کے جلسہ سالانہ منعقد کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر اس کا اجرا فرمایا تھا اور فرمایا کہ سال میں 3 دن قادیان میں جمع ہوں. اس لیے جمع نہ ہوں کہ ہم نے کوئی میلہ کرنا ہے، کوئی لہو و لعب کرنی ہے، کھیل کود کرنا ہے، دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنا ہے. نہیں، بلکہ اس لیے جمع ہوں کہ دینی علم میں اضافہ ہو اور معلومات وسیع ہوں. اس لیے جمع ہوں کہ معرفت ترقی پذیر ہو. معرفت کیا ہے؟ کسی چیز کا علم ہونا، اس کی گہرائی کو جاننا، یہ معرفت ہے. آپ کس معرفت میں ترقی کروانا چاہتے تھے؟ آپ چاہتے تھے کہ صرف سطحی طور پر ہی نہیں، اس بات کا اظہار نہ ہو سطحی طور پر کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، بلکہ اسلام لانے کے بعد اپنے ایمان میں ترقی کرنی. آپ نے یہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو
تو اس بات کی تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں اور ہم نے کس طرح ادا کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کس طرح سمجھنا ہے اور ان پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانا ہے، خاتم الانبیاء مانا ہے، تو پھر آپ کے احکامات اور آپ کی سنت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کے راستے تلاش کرنے، اور آپ کی زندگی کیا تھی، اس کی معرفت کس طرح حاصل ہو، اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جواب ہر تفصیل پر حاوی ہے جو آپ نے ایک سوال کرنے والے کو دیا تھا۔ جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ بس جو قرآن کہتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور ہر عمل کی تفصیل ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ وہ معرفت ہے جو ایک مومن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلسے کا یہ مقصد ہے کہ روحانیت میں ترقی ہو۔ جب معرفت حاصل ہو جائے تو صرف علمی حد تک ہی یہ معرفت نہ رہے، بلکہ اس کو روحانیت میں اور عمل میں ترقی کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اگر روحانیت میں ترقی نہیں تو جلسے میں شمولیت بے فائدہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جلسے کا ایک فائدہ یہ ہے اور اس کے لیے ہر آنے والے کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپس کا تعارف بڑھے، اور صرف تعارف حاصل کر کے دنیا داروں کی طرح وقتی تعلق نہ ہو، بلکہ ہر احمدی کو دوسرے احمدی کے ساتھ محبت اور بھائی چارے میں کے تعلق میں ترقی کرنی چاہیے، اور یہ تعلق اتنا مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ کوئی بات اس تعلق میں رکھنا نہ ڈال سکے، اس کو توڑ نہ سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تقویٰ میں ترقی کرو۔ یہ جلسے کے مقاصد میں سے بہت اہم ہے، اس کے بغیر ایک مومن حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ اور تقویٰ یہی ہے کہ جو علم حاصل کیا، جو روحانیت کا معیار حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جو محبت کا تعلق قائم کیا ہے، آپس کے تعلقات میں جو خوبصورتی پیدا کی ہے، اس میں اب دوام پیدا کرو، اسے باقاعدہ رکھو، اسے باقاعدہ اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ۔ بس یہ وہ باتیں تھیں جس کے لیے آپ علیہ السلام نے جلسے کا انعقاد فرمایا، اور فرمایا کہ ہر سال لوگ اس مقصد کے لیے قادیان آیا کریں۔
کتنے بابرکت جلسے ہوتے تھے وہ، جس میں خود حضرت مسیح پاک علیہ السلام شامل ہو کر براہ راست جماعت کو نصائح فرمایا کرتے تھے، افراد جماعت کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کی روحانی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد وہ باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ نبی کا مقام تو اسی کے لیے خاص ہوتا ہے، اور جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا، جو خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں احیاء دین کے لیے بھیجا، یقیناً وہ اپنا ایک مقام رکھتا تھا۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس سے خبر پا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے بعد قدرت ثانیہ کا نظام جاری ہوگا، جو خلافت کا نظام ہے۔ بس وہ جاری ہوا اور خلافت احمدیہ کے ذریعے آپ علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کا کام جاری اور ساری ہے۔ جلسوں کا سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ قادیان میں حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال کے بعد خلافت کا نظام جب جاری ہوا تو خلافت کی موجودگی میں تقریباً 40 سال تک جلسے منعقد ہوتے رہے۔ پھر خلافت کے پاکستان ہجرت کر جانے سے اس کے بعد پھر ربا میں جلسے منعقد ہوتے رہے، اور ساتھ ہی جماعت کی وسعت ملکوں میں ہونے لگی۔ گو کہ بیرونی مشن قادیان سے ہجرت سے پہلے بھی قائم ہونے شروع ہو گئے تھے، خاص طور پر افریقہ میں بڑی مضبوط جماعتیں قائم ہونے لگ گئی تھیں، لیکن مزید مضبوطی اور وسعت ہر آنے والے دن اور مہینے اور سال میں بیرون پاکستان جماعتوں میں ہوتی رہی، یہاں تک دشمن اس ترقی کو دیکھ کر احمدیوں کے خلاف نہایت ظالمانہ قانون حکومت کے ذریعے سے جاری کروایا، جس کی وجہ سے خلیفہ وقت کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، اور ساتھ ہی وہاں سے احمدیوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی ہجرت کی۔ خلیفۃ المسیح رابع کے لندن ہجرت کا جانے کے بعد جہاں لندن کے جلسوں نے ایک نیا موڑ لیا اور وسعت اختیار کی، وہاں دوسرے ممالک میں بھی جلسوں میں ایک نیا رنگ پیدا ہوا، اور پھر جس میں روز بروز ترقی ہوتی چلی گئی، اور آج ہر جگہ جلسوں کے ایک نئے رنگ ہیں۔ یہ تو اب ممکن نہیں کہ احمدیوں کی ایک بڑی تعداد جلسے کے لیے قادیان جائے، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ جہاں خلیفہ وقت موجود ہے وہاں احمدیوں کی بڑی تعداد جلسے میں شامل ہو سکے۔ دنیا میں جس طرح جماعتیں پھیل رہی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں، ضروری تھا کہ ہر ملک میں جہاں بھی جماعت ہے اس نہج پر جلسے منعقد کیے جائیں، جس طرح
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کے زمانے میں ہوتے تھے۔ سال میں کم از کم ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ہمیں اپنی حالتوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے تربیتی مقصد کے لیے جمع ہونے کا فرمایا تھا۔ بس آپ بھی آج یہاں اس لیے جمع ہیں کہ اس مقصد کو پورا کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تھا۔ ہر سال آپ اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اس سال خاص طور پر آپ اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جماعت کے قیام کے 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ بعضوں کو اس سے اختلاف بھی ہوگا شاید، لیکن کوئی نہ کوئی معیار مقرر کرنا پڑتا ہے۔ تو جب سے جماعت کی رجسٹریشن ہوئی ہے اس کو معیار مقرر کر کے 50 سال گنے جاتے ہیں، ورنہ احمدی تو شاید یہاں پہلے احمدی کہا جاتا ہے کہ 1919 میں آ گئے تھے۔ تو بہرحال جماعت یہ سال اپنے جماعت اس ملک میں جماعت کے قیام کے 50 سال منا رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے امیر صاحب نے خاص طور پر زور دے کر مجھے یہ بلایا کہ جماعت کینیڈا اس سال 50 سال کے حوالے سے مختلف فنکشنز بھی کر رہی ہے، اور یہ جلسہ بھی اس لحاظ سے امید ہے کہ بڑا ہوگا، اس لیے آئیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب خلیفہ وقت کی موجودگی ہو تو لوگ بھی زیادہ آتے ہیں۔ اس سال اس وجہ سے میرے آنے کی وجہ سے بیرونی ممالک سے بھی کافی لوگ آئے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے۔ بہرحال اس سال کو آپ لوگ یہاں کے رہنے والے احمدی خاص اہمیت دے رہے ہیں۔ لیکن ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت تو تبھی ہوگی جب ہر احمدی جو کینیڈا میں رہتا ہے اس بات کی کوشش کرے کہ ہم نے احمدی ہونے کے بعد جو عہد بیعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے باندھا ہے اسے ہم نے پورا کرنا ہے۔ جو توقعات آپ علیہ السلام نے ہم سے رکھی ہیں ان پر پورا اترنا ہے، ورنہ 50 سال ہوں یا اس سے زیادہ سال ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے بہت سے احمدی بھی پاکستان سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں گئے، اور آپ میں سے اکثریت اس ہجرت کے نتیجے میں یہاں آئی۔ آپ نے دینی آزادی کے حصول کے لیے ہجرت کی ہے، اور یہاں کی حکومت نے آپ کو اس لیے یہاں کی شہریت دی تاکہ آپ آزادی سے اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ بس یہاں کے رہنے والے ہر احمدی کی علاوہ اس عہد کے جو وہ کرتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کے لیے ہجرت کی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی نسلوں کو بتائیں کہ ہم پاکستان میں ایسے حالات سے آئے، اور یہاں جو حالات بہتر ہوئے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کے وقت بھی جو عہد کیا ہے ہم نے اسے پورا کریں۔
جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں قرآن کریم کی حکومت کو بکلی اپنے اوپر لاگو کروں گا۔ اس زمانے میں جس جامع رنگ میں یہ تمام باتیں جو احکامات ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے بہتر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور باتوں کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے جس نہج پر رہنمائی فرمائی ہے اسی کو اختیار کر کے ہم دینی احکامات اور اللہ تعالیٰ کے کلام پر مزید غور کر کے اپنے ذہنوں کو روشن اور اپنے ایمانوں کو پختہ کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بے شمار نصائح فرمائی جو علم و عمل میں پختہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ آپ علیہ السلام ہم سے بیعت لینے کے بعد ہمارا ایک معیار دیکھنا چاہتے ہیں۔ جلسوں کا مقصد بھی یہی معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ بس اس بات کو ہمیشہ ہر احمدی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس وقت شاید بعض لوگ صرف جلسے پر تو آ گئے لیکن پوری توجہ سے نہ سن رہے ہوں، بعض تھکے ہوئے ہوں گے سفر کی وجہ سے، شاید اونگ بھی رہے ہوں۔ ان سب کو میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں میں جو بیان کرنے لگا ہوں ان کو غور سے سنیں اور اس وقت توجہ سے اپنے ہوش و حواس میں کو قائم رکھتے ہوئے بیٹھنے کی تو کوشش کریں۔ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ کوئی ایسی چیز نہیں جو آدمی برداشت نہ کر سکے۔ اور جلسے پر آنے کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آپ یہ باتیں بھی سنیں جو میں کہہ رہا ہوں اور وہ تمام باتیں بھی غور سے سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو باقی مقررین اپنی تقریروں میں بیان کریں گے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایمان کو بڑھانے والی بھی ہیں، روحانیت میں ترقی دینے والی بھی ہیں، اور وقتی طور پر صرف نعرے لگا کر ان سے حاض نہ اٹھائیں بلکہ پھر انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بھی بنائیں۔ میں چند باتیں جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں بیان کروں گا تاکہ آپ علیہ السلام کا کلام براہ راست کانوں میں پڑے اور دل و دماغ میں اترے اور وہ روحانی تبدیلی پیدا ہو جو حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اپنی جماعت کو کہا ہے کہ تم میرے اس بیعت پر بھروسہ نہ کرنا، اس بیعت پر ہی بھروسہ نہ کرنا، اس کی حقیقت تک جب تک نہیں پہنچو گے تب تک نجات نہیں۔ فرمایا کشر پر صبر کرنے والا مغز سے محروم رہتا ہے۔ یعنی اگر تم صرف اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ مجھے پھل کا چھلکا یا خول مل گیا ہے تو یہ تو کوئی چیز بے فائدہ چیز ہے، اصل پھل سے تو تم محروم رہ جاؤ گے۔ عقل مند وہی ہے جو پھل حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ صرف چھلکا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مرید عامل نہیں تو پیر کی بزرگی اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی اگر بیعت میں آئے ہو اور اپنی عملی حالت درست نہیں کرتے
صرف اس بات پر خوش ہو کہ میں نے جس کو مانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فرستادے کی بزرگی اپنی جگہ بے شک حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماننے والے کو فائدہ اس بزرگی سے تبھی ہوگا جب اس کا عمل بھی اس بزرگ سے مطابقت رکھتا ہوگا، اسے کہنے کے مطابق ہوگا. آپ نے فرمایا جب کوئی طبیب کسی کو نسخہ دے اور وہ نسخہ لے کر طاق میں رکھ دے تو اسے ہرگز فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائدہ تو اس پر لکھے ہوئے عمل کا نتیجہ ہے. جو نسخہ دیا گیا ہے اس کے مطابق دوائی بناؤ، جو دوائی خریدو، پھر استعمال کرو، تبھی تو فائدہ ہوگا. فرمایا کہ جس سے وہ خود محروم ہے، یعنی خود ہی نسخہ تو لے لیا لیکن محروم کر دیا اپنے آپ کو، عمل نہ کر کے، اس کا استعمال نہ کر کے. فرمایا کشتی نوح کا بار بار مطالعہ کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ. اور پھر آپ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یعنی یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے تقویٰ کو پروان چڑھایا. فرمایا یوں تو ہزاروں چور، زانی، بدکار، شرابی، بدماش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر کیا وہ در حقیقت ایسے ہیں؟ ہرگز نہیں. امتی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا کاربند ہے. پھر ایک موقع پر بیعت کے معیار کے بارے میں مزید کھول کر فرمایا کہ اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا اور کرتا ہے دعویٰ کرتا اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز. جب تک مغز پیدا نہ ہو، ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی، اسلام کا مدعی ہونا سچا مدعی نہیں ہے. یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں. خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جاوے، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے. بس میرے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ. وہ ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں جب تک انسان اپنے آپ پر بہت موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے. وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا. یہ موتیں کیا ہیں؟ یہ دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے. دنیا کی چکا چوند سامنے ہے، قدم قدم پر یہاں ان ملکوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں دنیاوی سامان کیے گئے ہیں. ان سے بچنا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب دنیا کی حالت دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور یا اب دنیا میں مسلمان موجود ہیں، کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دنیا کے لیے جیتا اور دنیا کے لیے ہی مرتا ہے. اس وقت تک کہ غرغرہ شروع ہو جاوے، آخری وقت پہنچ جاوے، سانس نکلنے لگ جائے. فرمایا کہ خوش ہو جانا دانشمند کا کام نہیں ہے. کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا،
اس نے کہا تو صرف نام ہی پر خوش نہ ہو جا کہ تو مسلمان ہے۔ یہودی نے اسے کہا کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے ہی دفن کر آیا۔ خالد نام رکھنے سے ہمیشہ تو نہیں مل گئی اس کو، عمر لمبی تو نہیں ہو گئی، لیکن شام کو کہتا بیچارہ بچہ فوت ہو گیا، میں دفن کر آیا۔ بس حقیقت فرماتے ہیں کہ حقیقت کو طلب کرو، میرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ اور وہی حالت پیدا کرو۔ ایک دفعہ چند اشخاص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر بیعت بھی کر لی۔ بیعت کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں کچھ نصائح فرمائیں۔ ہم نے فرمایا کہ آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہیں ماننا چاہیے کہ یہ سلسلہ حق ہے، اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نیک بنو، متقی بنو، یہ وقت دعاؤں میں گزارو۔ پھر مزید فرمایا آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ریاکاری، کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، عجب، کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے کہ بڑے نیکی کا کام کر دیا میں نے، اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں، ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر اور حقوق انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ فرمایا کہ جیسے آخرت میں انسان عمل صالح سے بچتا ہے، ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالح نہ ہو، صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اسے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ لے کر اسے پیوے۔ اگر وہ ان دواؤں کا استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے، اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا۔ اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقویٰ کے ذریعے سے فرق کرنا چاہتا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے۔ انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ جو کچھ انسان اگر بعض نقصانات اٹھاتا ہے تو اپنے نفس کی وجہ سے اٹھاتا ہے، اپنے ظلم اور نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی، اتنے عادی ہو جاتے ہیں وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے۔ بس استغفار بہت زیادہ کرنی چاہیے، اور خاص طور پر ان دنوں میں دعائیں جب آپ کر رہے ہوں، جیسے کہ ماحول ہی دعاؤں کا ہے، تو جہاں درود پڑھ رہے ہیں وہاں استغفار بھی بہت زیادہ کریں۔ فرمایا کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں یہ دعا اول ہی سے قبول ہو چکی ہے۔ جب سے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی اس وقت سے یہ تو قبول ہو گئی۔ غفلت سے زندگی بسر مت کرو، یہ دعا سکھائی اس لیے کہ قبول کی جائے، پس سنجیدگی سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ غفلت سے زندگی بسر مت کرو۔ جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا، ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق طاقت بلا میں جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا، ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق طاقت بلا میں مبتلا ہو۔ اگر غفلت سے زندگی نہیں گزر رہی تو کسی بلا میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی۔ فرمایا کہ جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی تھی کہ رب کلو شعین خادموں کا رب فافظنی وانصرنی ورحمنی، یہ بھی دعا بہت پڑھنی چاہیے۔ ایک موقع پر ایک مجلس میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور باہمی اتفاق اور اتحاد پر بھی کچھ فرمائیں۔ اس پر آپ نے کچھ نصائح فرمائیں جن کا کچھ حصہ میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کنتم عدان فالف بین قلوبکم، یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے، اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی؟ یعنی مہدی کے آنے پر آپس میں کینے اور بغض دور ہوں گے۔ فرمایا کہ کیا پوری نہ ہوگی؟ وہ ضرور ہوگی، تم کیوں صبر نہیں کرتے؟ جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں کلا کما نہ کیا جاوے مرض دفع نہیں ہوتا، میرے وجود سے انشاءاللہ ایک صالح جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے؟ بخل ہے، رعونت ہے، خود پسندی ہے۔ فرمایا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے، یہ جماعت تو انشاءاللہ بنے گی، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے مخلصین پیدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے، جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں، جب تک کہ عمدہ نمونہ نہ دکھائیں۔ میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری جماعت میں سے ہو کر میرے منشا کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے، اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے؟ خشک ٹہنی دوسری سب شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوستی ہے، مگر وہ اس کو سرسبز نہیں کر سکتا، بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ بس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا جو اپنا علاج نہ کرے۔ بس وہ لوگ جو آپس میں رنجشوں کو بڑھاتے ہیں ان کے لیے بڑے خوف کا مقام ہے۔ جب ہم نے اس زمانے میں اس شخص کو ماننا ہے جو ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے، تو پھر ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنے کی ضرورت ہے، اس کی باتوں کو بھی ماننے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں انسانیت کہ کیا انسانیت کیا ہے اور انسانیت کے معیار کیا ہیں، اور ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ انسان اصل میں
انسان سے لیا گیا ہے، یعنی جس میں دو حقیقی انس ہوں، تعلق ہوں، ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرا بنی نوع کی ہمدردی۔ جب یہ دونوں انس اس میں پیدا ہو جاویں اس وقت انسان کہلاتا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو انسان کا مغز کہلاتی ہے۔ یہی چیز ہے جو نچوڑ ہے انسانیت کا، کہ دو تعلق پیدا کرو، ایک خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو، ایک آپس کے حقوق ادا کرو۔ فرمایا اور اسی مقام پر انسان اولو الالباب کہلاتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزاروں دعویٰ کر دکھاؤ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک یہ سب ہیچ۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے کام کاج اور کاروباروں سے منع تو نہیں کرتا، بلکہ حکم دیتا ہے کہ سست نہ بیٹھو اور کام کرو، لیکن مقصد دنیا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ یہ ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ جہاں دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش ہو، وہاں آخرت کی حسنات کے حاصل کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ حسنۃ دنیا کو، جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے۔ اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنۃ دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو، دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہو۔ بس دنیا کو حاصل کرنا منع نہیں، لیکن اس لیے حاصل کرو اور اس طریق سے حاصل کرو کہ جس میں بھلائی ہو، خوبی ہو، نہ کہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دوسروں کے حقوق غصب کر کے، دوسروں کے مالوں پر قبضہ کر کے۔ فرمایا نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسائی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی آر و شرم کا باعث۔ ایسی دنیا بے شک حسنۃ الآخرت کا موجب ہوگی۔ ایسی دنیا جب تم کماؤ گے تو یہ دنیا آخرت کے لیے بھی حسنات کا باعث بنے گی، کیونکہ ایسی دنیا کمانے والے پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اس کی مخلوق کی خاطر، اس کے دین کی خاطر خرچ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے، لیکن جو محض نام رکھا کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا، وہ یاد رکھے خدا تعالیٰ اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے، اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں ہے محض نام لکھانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ مطلب حقیقت میں اگر جماعت کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا اور ان ساری باتوں پر عمل نہیں کرتا تو فرمایا کہ نام لکھانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا۔ اس پر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جائے گا کہ وہ الگ ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جو دی جاتی ہے۔ اعمال پروں کی طرح ہیں، بغیر اعمال کے انسان روحانی مدارج کے لیے پرواز نہیں کر سکتا۔ جس طرح پرندے پروں سے اٹھتے ہیں، اپنے اعمال، انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس کو روحانی طور پر اڑاتے ہیں اور ان اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتا جو ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پرندوں میں فہم ہوتا ہے، اگر وہ اس فہم سے کام نہ لیں تو جو کام ان سے ہوتے ہیں نہ ہو سکیں۔ مثلا شہد کی مکھی میں اگر فہم نہ ہو تو وہ شہد نہیں نکال سکتی، اور اسی طرح نامہ بر کبوتر جو ہوتے ہیں، کبوتروں کو تجوید کرتے ہیں جو خط ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں،
ان کو اپنے فہم سے کس قدر کام لینا پڑتا ہے، کس قدر دور دراز کی منزلیں وہ طے کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اسی کو استعمال کیا جاتا تھا، اور خطوط کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح پر پرندوں سے عجیب عجیب کام لیے جاتے ہیں۔ بس پہلے ضروری ہے کہ آدمی اپنے فہم سے کام لے اور سوچے جو کام میں کرنے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے نیچے اور اس کی رضا کے لیے ہے یا نہیں۔ بس ہر کام سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس کی کام کرنے کی مجھے دین اجازت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کمانے کے لیے ہر ناجائز طریقے کو اختیار کرنا شروع کر دے انسان۔ فرمایا کہ جب یہ دیکھ لے اور فہم سے کام لے تو پھر ہاتھوں سے کام لینا ضروری ہوتا ہے، سستی اور غفلت نہ کرے۔ ہاں یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ تعلیم صحیح ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعلیم صحیح ہوتی ہے لیکن انسان اپنی نادانی اور جہالت سے یا کسی دوسرے کی شرارت یا غلط بیانی کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خالی و ذہن ہو کر تحقیق کرنی چاہیے۔ فرمایا تقویٰ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہ ہمیں جس بات پر مامور کیا ہے وہ یہی ہے کہ تقویٰ کا میدان خالی پڑا ہے۔ تقویٰ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ، یہ حرام ہے۔ اگر تم تقویٰ کرنے والے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی۔ بس تقویٰ پیدا کرو۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جن کے مذہب کے شعائر میں شراب جزو اعظم ہے، ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقویٰ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں، یہی بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض تقویٰ مفقود ہے اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا ہے۔ حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے، مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو۔ جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا شدید عذاب آنے والا ہے، بڑا انذار فرمایا آپ نے، اور وہ خبیث اور طیب میں ایک امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا جب دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کسی قسم کا فرق باقی نہیں رہا۔ اگر کوئی بیعت میں تو اقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفائے عہد ظاہر نہیں کرتا، تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے؟ اگر اس طرح پر ایک نہیں 100 بھی مر جائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنے اندر تبدیلی نہیں کی، اور وہ سچائی اور معرفت کے نور سے جو تاریکی کو دور کرتا اور دل میں یقین اور لذت بخشتا ہے دور رہا اور اس لیے ہلاک ہوا۔ بس دنیا کی آج بھی جو حالت ہے وہ اس فکر میں ڈالنے والی ہے کہ دنیا کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب کہنے لگے کہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف دنیا جا رہی ہے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں بھی دے دیا، جہاں بھی تفصیل بیان کی کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذل و جائب سے پیار۔ بس یہ اصل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کریں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کریں اس کے بندوں کی بھی حق ادا کرنے والے ہوں۔ ان حسنات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے تحت حسنات ہیں، اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔
ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک برائیاں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر ہمیں قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد اعتقادی اور عملی لحاظ سے مضبوط تر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہماری نجات کا باعث ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہیں، ورنہ یہ 50 سال یا 75 سال یا 100 سال جو ہم بھی جماعتوں پر آتے ہیں، اس انقلاب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا والے تو بے شک ان باتوں پر خوش ہوتے ہیں، لیکن دینی جماعتیں نہیں۔ اگر خوشی کے اظہار اس لیے ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں ترقی کی ہے اور آئندہ مزید کوشش کریں گے، تو یہ اظہار بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور جائز ہے۔ لیکن اگر ہمارے قدم ہر قسم کی نیکیوں میں بڑھنے کے بجائے رک گئے ہیں یا پیچھے جانے شروع ہو گئے ہیں، تو یہ قابل فکر بات ہے۔ بس ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کے جائزے لینے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیشہ جائزے لیتے رہنا چاہیے۔ جب جماعت کے 75 سال پورے ہوں انشاءاللہ، تو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا جو عہد کیا تھا اس پر نہ صرف ہم قائم ہیں بلکہ اس میں ترقی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے کے دنوں میں یہ 3 دن خاص طور پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دعاؤں میں گزاریں، اور جلسے کا جو مقصد ہے یہاں کے پروگراموں کو سننے کا، اس پہ بھرپور حاضر ہو کر اس کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔